बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान बरतानिया भी ना छोड़ा हमने, दूसरा हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज़ इसहाक जो हैं वो शदीद बरहम। वजह क्या? क्योंकि जब अहकामात नहीं माने जाएंगे उस पर, और इमरान खान ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान बरतानिया भी ना छोड़ा हमने, अब ये हुकूमत मज़ीद स्कैंडलों की जद में आने जा रही है। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि ये मज़ीद स्कैंडल्स आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी स्कैंडल्स आएंगे और पाकिस्तान के अंदर से भी स्कैंडल्स आएंगे। और ये ईद के बाद इंतहाई गहरे खड्डे में, जिसे कहते हैं फंस चुके, दलदल में, जिसे कहते हैं ना फंस जाए बंदा तो दलदल से बाहर नहीं आ सकता, बल्कि दलदल उसे अपनी तरफ खींचती है, ये उस तरफ जा रहे हैं। ये बाज़ लोग तो यही समझ रहे हैं कि ताकत है इनके पास, ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अल्लाह की लाठी जो है वो बेवाज है। और जब चलती है तो ताकतवरों का क्या अशर होता है, जालिमों का क्या अंजाम होता है, वो हमारे सामने है। इस पर मैं आपको बता दूं कि बरतानिया में हसन नवाज टैक्स डिफ़ाल्टर करार, 52 लाख पाउंड का जुर्माना। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे पर जुर्माना आयद किया। इससे पहले याद रखें पाकिस्तानियों, एवन फील्ड भी जो जिसकी रसीदें ये नहीं दे सके और बड़ा इन्होंने शोर मचाया। ये जो बहुत शोर मचाते थे ना, घड़ी चोर, इमरान खान घड़ी चोर, तोशा खाना से घड़ी ली और वो घड़ी ली, जबकि उसका भी हक़ायक़ ये है कि इमरान खान ने जनमन कीमत अदा करके घड़ी ली, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तोशाखाना से गाड़ियाँ तक ली, उनको ओवर केसेस नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम की मिली भगत है। ये सिस्टम इनके साथ लुथड़ा पड़ा है। ये निज़ाम तेज़ाब से गुस्ल देने के काबिल है। इसके जब तक तेज़ाब से गुस्ल नहीं दिया जाएगा, ये निज़ाम इस मुल्क को नोचता जाएगा, इस मुल्क को खा जाएगा, याद रखें। और बरतानवी हुकूमत ने अपनी जारी करदा ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफ़ाल्टर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर जुर्माना आयद किया। इस हवाले से बरतानवी हुकूमत ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर भी तफसीलात शेयर कर दी। वाज़ेह रहे, हुसैन नवाज ने गुज़िश्ता साल नवंबर में टैक्स चोरी से बचने के लिए खुद को दिवालिया करार दिया था। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन हाई कोर्ट ने हसन नवाज को 2023 के केसेस 694 में दिवालिया करार दिया। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। ये अब इनका कच्चा चट्ठा है कि बरतानिया जैसे इदारे में भी ये लोग बाज नहीं आए। तो जो लोग इनके सपोर्टर हैं, जो अभी भी अंधा एतमाद करते हैं, उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि ये कहाँ के मामलात हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान में बहुत सारा कुछ निकलना है जो इस 3 सालों में इन्होंने किया है। और दूसरा, काज लिस्ट मनसूख करने पर जस्टिस इजाज़ इसहाक जो है वो बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय मेरी अदालत की बुनियाद में बारूद रख कर उड़ा देते। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर मिशाल यूसुफजई की जेल सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ तहीन अदालत की दरख्वास्त के केस की काज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार और जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया और रिमार्क्स दिए कि केस आज अदालत में मुकर्रर था, काज लिस्ट कैसे मनसूख की। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल को 6 और 7 के तहत तलब करते हुए जवाब मांग लिया। अब हमारी हालत ये है कि जजेस जो हैं वो बताते हैं उनके आर्डर नहीं माने जाते। जब तक फसल में कव्वा नहीं ना लटकाया जाएगा तो बाकी कव्वों को होश नहीं आएगा। ये पाकिस्तानियों याद रखें कि जब अदालती फैसलों को ऐसे हवा में उड़ाया जाएगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, जब तक ये नहीं होगा, ना बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी, ना रूल ऑफ लॉ कायम होगा, कुछ नहीं होगा। याद रखें, ये मुल्क दलदल में धंसता चला जाएगा। यही वजह बुनियाद है इस हुकूमत ने जो किया है, ये पीडीएम का टोला जो हमारे सर पर मुसल्लत किया गया है, इन्हीं की वजह से आज जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है। और इमरान खान जो है, उन्होंने तो आज सारा कच्चा चट्टा ही खोल कर रख दिया है। उन्होंने तो विकेट से बाहर निकल कर छक्के मारे हैं। उन्होंने कहा मुल्क में दहशत गर्दी का नसूर बेकाबू है। जाफर एक्सप्रेस का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। लो जी ख्वाजा साहब,
تو اسی کہندے سو عمران خان نے مذمت نہیں کی تھی، جیسے ہی کوئی ملا ہے ان کو انہوں نے مذمت کر دی ہے۔ یہ ہے بے شرمی، یہ ہے ڈٹائی کہ جب آپ کسی بندے تک کسی کو رسائی نہ دے اور کہیں کہ ان کی طرف سے مذمت نہیں آئی، اور بھائی اڑ کے آ جانی ہے مذمت، کسی نہ کسی کے ذریعے ہی باہر آنا ہے نا بیان۔ تو یہ اب آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ سارا کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس قسم کی منظم دہشت گردانہ کارروائی کسی ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے، یعنی کہ سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے عمران خان نے، اور دہشت گردی کے واقعات میں فوجی اور سویلینز کی قیمتی جانوں کا ضیاع کا جتنا دکھ ہمیں ہے کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس سے تمام صوبوں کی اکثریت جڑی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ تمام ایجنسیاں دہشت گردی کی روک تھام کی بجائے تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگائی ہوئی ہیں۔ یہ اصل وجہ بتائی ہے انہوں نے کہ جناب ہم بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی توجہ جو آپ نے سارا کچھ تحریک انصاف پر لگایا ہوا ہے، یہ آپ کو ملک کی حفاظت کے لیے ملک کے اندر جو یہ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف لگانا چاہیے، لیکن یہاں پر تو پرچے ہی جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کے کارکنوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک مرحلہ ہے، کیونکہ دہشت گردوں میں اور تحریک انصاف میں انہوں نے فرق نہیں رکھا، 90% عوام ان کے ساتھ جڑی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے 90% عوام کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، ان پر ہی پرچے ڈالنے ہیں۔ تو یہ اب ان کے لیے پھندا بنتا چلا جا رہا ہے، اور عمران خان وکٹ سے نکل کر شاٹیں لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے، عمران خان نے کہا، اور اس اجلاس میں نہ مجھے بلایا گیا، نہ میری رائے لی گئی، اور نہ ہی بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا گیا۔ ان کی نیت اس معاملے میں صاف ہوتی تو میری جماعت کے ارکان کو سب سے پہلے مجھ سے مشاورت کی اجازت دیتے۔ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی سپورٹ تمام وفاقی اکائیوں میں موجود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سندھ اور پنجاب کے چند مخصوص علاقوں تک محدود ہو گئی ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت فیڈریشن کی علامت واحد سیاسی پارٹی کے سربراہ کو باہر رکھ کر کون سا اتفاق رائے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح یاد رکھیں 1971 میں شیخ مجیب کو باہر رکھ کر انہوں نے آل پارٹیز بلائی تھی، تو پھر شیخ مجیب کو رہا کر کے دوبارہ آل پارٹیز میں شامل کرنا پڑا، وہ بھی آل پارٹیز جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ جس کے ساتھ اکثریت جڑی تھی وہ جیل میں تھا۔ تو ان کو پتہ نہیں ہم ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے۔ اور عمران خان نے کہا کہ اڑتالیویں حکومت کی خارجہ داخلہ پالیسیاں ملک کے لیے زہر قاتل ہے، دہشت گردی کا مسئلہ صرف تب حل ہوگا جب اس کا سیاسی حل دریافت کیا جائے گا اور لوگوں کی منشا کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی سے نہیں، غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ بلاول نے پوری دنیا کے دورے کیے لیکن ایک بار بھی افغانستان کا دورہ نہیں کیا۔ یاد رہے پاکستانیوں، میں اپنے ویلاگز میں یہ بات کرتا رہا ہوں جو بلاول وزیر خارجہ تھے، بھاگے امریکہ، بار بار دورہ امریکہ، وہاں سے بھی بار بار کہیں مجھے وزیر اعظم بنا دیں، اور جو ہمارا اصل مسئلہ تھا جو ہمارے ساتھ ملک جڑا ہے جہاں سے ہمارے معاملات ہیں، اور افغانستان کا یہ کہنا ہے، یاد رکھیں کہ باقی 6 ملکوں کے ساتھ ہماری سرحدیں لگتی ہیں، وہاں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی، تو لہذا افغانستان نے بھی سوالیہ نشان لگایا ہوا ہے جس طرح عمران خان نے لگایا ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ فوجی آپریشن کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ ملک صرف تب ہی متحد اور مضبوط رہ سکتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ اگر عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا تو حکومت چھوڑنی پڑے گی، یہ کیسے کریں گے میاں صاحب؟ تو باقی آپ کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو ان کی جگہ دی جائے اور اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت سے باز رہے۔ 71 میں بھی ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا، پھر جو ہوا تاریخ بھلا نہیں پائی۔ تب بھی اگر سیاسی جماعتوں کو متوازن مواقع ملتے تو ملک دو لخت نہ ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور ان کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں یہی ماڈل نافذ کیا گیا جس کی وجہ سے آج وہاں کے حالات بے قابو ہیں۔ جب تک عوام کی نمائندہ حکومت کو اقتدار منتقل نہیں کیا جائے گا یہ مسائل جوں کے توں رہیں گے، مسائل بڑھتے جائیں گے۔ حکومت مجھ کو بھٹو کی اہلیہ کو مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے تمام غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ میری اہلیہ کو بیجا جیل میں ڈالا گیا ہے، نہ تو جائیہ نے مجیب الرحمان کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا اور نہ ہی مشرف نے کلثوم نواز کو جیل میں ڈالا۔ یہ عمران خان نے بات کی، اور عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اخبارات میرے سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ذاتی مالک کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
اور نہ ہی ٹینٹسٹ کو لایا جا رہا ہے. میری پارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی. مجھے مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا تاکہ اے پی سی کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. جو کچھ بھی کر لیں میں ان کی فسطائیت کے آگے نہیں جھکوں گا، نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکوں گا. میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا، چاہے مجھے تمام عمر جیل کاٹنی پڑے. میں انشاءاللہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی خود مختاری کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا. لو جی، عمران خان نے تو خواجہ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور حکومت کے جو وزراء ہیں ان کو یہ اب باور ہو جانا چاہیے کہ عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. عمران خان کریز سے نکل کر چھکے مار رہے ہیں. جیل میں ہونے کے باوجود وہ اکیلا آزاد شخص نظر آ رہا ہے جو کھل کے بات کر رہا ہے، باقی سب کو چپ لگی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ گمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جس کھڈے میں پھنس چکے ہیں، یہ دلدل انہیں نیچے اپنی طرف گھسیٹتی چلی جا رہی ہے. ان کے بچنے کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے. بظاہر آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ طاقت میں اقتدار میں بیٹھے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.